میں الحمدللہ ابھی جو بڑے زور و شور سے منائے جاتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ مادر سعادات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہ دن پوری دنیا میں منائے جائیں۔ جہاں جہاں پر بھی ایام فاطمیہ کی مجالس برگزار ہو رہی ہیں، کوشش کریں آپ ان ایام فاطمیہ میں ضرور کوئی نہ کوئی حصہ ڈالیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آئیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پوسٹر، شہادت کے پوسٹر، بی بی کے نام کے پوسٹر، بی بی کے اقوال اور بی بی کے بہت سارے فرامین ہیں، بہترین تربیت کے حوالے سے جناب فاطمہ زہرا کے فرامین، ان فرامین کو شیئر کریں، مجلس کروائیں، گھروں میں عزاداری کروائیں، بی بی کے نام پر تبرک تقسیم کریں، خاص کر کے بچیوں میں اور بچوں میں۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے گا، ہم سب مولا کی بارگاہ میں ان چیزوں سے مشرف بھی۔ ایک اور ہمارے پاس کال آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ کون مولا کے چاہنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آگا ہم سندھ خیرپور میرٹھ سے بات کریں۔ سیدہ طاہرہ موسوی، گزارش کرتی ہوں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہمارا سلام عرض کیجیے اور دعا کیجیے کہ ہماری کچھ مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں زیارات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ مولا آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی مشکلاتیں ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، ان کے در سے یہ دعائیں پوری ہوتی ہیں، ان کے در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ یقین کر لیں، ہم انسان ہیں نا، کبھی کبھی ان ہستیوں سے ہم ایسا کچھ مانگ لیتے ہیں جو ہمارے فائدے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ تو جانتے ہیں نا کہ ہم کو ہمارے فائدے میں کیا چیز ہے، ہمارے نقصان میں کیا چیز ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے ایسی چیز کی فرمائش کر لیتے ہیں، ایسی چیز کی تمنا کر لیتے ہیں جو ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی وہ چیز، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہمارے فائدے میں کیا ہے۔ اس دعا کے بدلے میں ہمیں وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو ہمارے فائدے میں ہوتا ہے۔ یقیناً آپ بھی مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں، ابھی آئیں آپ زیارت کریں، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ، زیارت کی طرف آئیں، یہ آپ کو لائیو زیارت کرائی جا رہی ہے مولا کی بارگاہ سے۔ بسم اللہ، آپ مولا کو سلام بھی پیش کریں اور اپنی دعا بھی مولا سے عرض کریں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کر السلام سکتے ہیں۔ علیکم۔ خدا تمام مومنات کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری انشاءاللہ مشکلات کو دور فرمائے۔ الہی امام آمین، زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، الہی فلسطین کے مظلومین کی مدد فرمائے، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ خدا سیدہ فاطمہ زہرا کے صدقے میں تمام مومنین کی جو بھی پریشانیاں دور فرمائے، خصوصاً جو بیمار ہیں خدا ان کو بھی شفایابی عطا فرمائے، ہمارے انشاءاللہ گھر کے مریضان ہیں خدا ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ خداوند کریم امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں جو امام ضامن ہے، بہت ہی کریم، بہت ہی بڑے رؤوف امام ہیں، ان کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ بہت بڑے کریم امام ہیں، بہت بڑے رحیم امام ہیں۔ آپ کے گھر کی جتنی مشکلات ہیں، آپ کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، مشکل کشا کے در پر ابھی ہم التماس کرتے ہیں کہ خداوند کریم آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ الہی امین انشاءاللہ۔ اور بہت آپ کو شکریہ۔ کیسا یہاں پر محسوس ہو رہا ہے مولا کی بارگاہ میں؟ آپ نے مولا کی لائیو زیارت کی ہے، ایسے محسوس کر رہے ہوں گے کہ جیسے آپ ابھی مشہد مقدس میں اور مولا کے حرم میں موجود ہوں۔ جی بالکل، ہمیں کچھ یادیں یاد آ گئیں جب ہم پہلی مرتبہ زیارت کے لیے آئے تھے صحیح تو امام کے حرم پہ نگاہ پڑی تھی، اور ابھی صحیح بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی دیدار کیا ہو امام رضا علیہ السلام کے حرم کا۔ انشاءاللہ مولا بہت آپ کو خوشی ہوئی، بہت خوبصورت مناظر۔ صحیح انشاءاللہ مولا آپ کو دوبارہ بھی نصیب فرمائیں گے، آپ دوبارہ بھی مولا کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اللہ بہت سارے ان مشہور، کو بھی، جی فرمائیں۔ جی ہماری خواہران ہیں کچھ، ان کو بھی، ہمارے گھر کے رشتہ دار ہیں، خدا ان سب کو بھی جی ان کے نام میں لے ان لیں، کے مولا نام کی لینا چاہوں بارگاہ گی۔ میں ان کے نام پکاریں انشاءاللہ۔ بیہا ہوا، خیر طیبہ،
صحیح. اور میری بہت سی خاران بھی ہیں، خدا ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنی بھی آپ کی جاننے والی خواہران ہیں، مولا سب کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں، اور مولا اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، انشاءاللہ مولا ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے. سلامت رہیں، خوش رہیں. انشاءاللہ ہم مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے ہمیشہ نائب الزیارت ہیں، ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے. آپ ایسے محسوس کریں کہ آپ خود مولا کی بارگاہ میں اور خود مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. سلامت رہیں. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہمیں اسکائپ پہ کال کر سکتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام جو ہے لائیو انسٹاگرام پیج سے، جو امام رضا علیہ السلام کے حرم کا پیج ہے UR_، اور امام رضا IMAMREZA، یہ ہمارا انسٹاگرام پہ پیج ہے. اس کو ضرور فالو کریں، اور اس پیج پر ہم کوشش کریں گے جتنا زیادہ ہو سکے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے لائیو آئیں اور آپ کو لائیو زیارت کرائیں. میں عرض کر رہا تھا امام علیہ السلام سے آپ کسی بھی زبان میں بات کر سکتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. امام علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے جو عربی نہیں بولتے تھے، اپنی اپنی علاقے کی زبان بولتے تھے. اسی طرح بہت سارے لوگ آئے، ان لوگوں میں سے ایک سندھی مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور مولا سے چاہتا ہے کہ بات کریں، لیکن مولا کو عرض کرتا ہے کہ مولا مجھے آپ کی زبان نہیں آتی، میں سندھی بول سکتا ہوں. تو مولا سندھی میں اس بندے سے بات کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ تعجب کرتا ہے، مولا آپ تو بہت بہترین سندھی بول رہے ہیں، بہت بہترین لینگویج بول رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری اور زبانیں مولا کے پاس لوگ آئے ہیں، مولا نے ان سے ان کی زبان میں بات کیے. تو مولا نے ان کو فرمایا کہ میں پوری کائنات کا امام ہوں، اور جب پوری کائنات کا امام ہوں تو اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی زبانیں بھی جانتا ہوں، اور ان سے ان کی زبان میں بات بھی کر سکتا ہوں. بعد میں وہ شخص مولا کو جب جانے لگا، مولا کو عرض کرنے لگا، مولا مجھے عربی نہیں آتی، میرے لیے دعا فرمائے کہ خداوند کریم مجھے یہ زبان بھی سکھائے اور یہ زبان بھی میں بول پاؤں. تو مولا نے اس کے حق میں دعا کی، اور وہ بہت بہترین عربی سیکھ گیا اور عربی بولنے لگا، اور مولا سے بعد میں وہ عربی میں باتیں کرنے لگا. انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں بہت سارے مومنین دعاؤں کی التماس کر رہے ہیں. میرے پاس بھی بہت سارے نام موجود ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم آج اسکائپ پر کال نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے نام مولا کی بارگاہ میں پکاریں. ان ناموں میں سے ایک نام ہے مریم زہرا، جنہوں نے اٹک سے ہمارے لیے میسج کیا ہے اور دعا کی التماس کر رہی ہیں کہ ہمارے حق میں دعا مانگیں. ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں اور ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں. مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، سامنے مولا کا حرم مطہر، مولا کا گنبد ہے. دعا کرتے ہیں خداوند کریم اس امام معصوم کے صدقے میں آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ جس بھی مشکل میں گرفتار ہیں، پریشانی میں گرفتار ہیں، خدا اس امام رؤوف کے صدقے میں آپ کی پریشانیاں دور کرے. اسی طرح اسلم حیدر ہیں لاڑکانہ سے، انہوں نے بھی التماس دعا کا کہا ہے. اسلم حیدر کے لیے بھی ہم لاڑکانہ سے جنہوں نے میسج کیا ہے، مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اور نائب الزیارت بھی ہیں. زوار کاظم رضا جویو ہیں، جو کہہ رہے ہیں میری صحت یابی کے لیے دعا کریں. بالکل بھائی جان، آپ کے لیے بھی ہم مولا کی بارگاہ میں اور آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں. خداوند کریم اس امام معصوم کے صدقے میں، اس امام غریب کے صدقے میں، اس امام مہربان اور رؤوف کے صدقے میں آپ کو خدا صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے گا. اسی طرح زوار علی وارث ہیں، وہ بھی نصیر آباد سے ہمیں میسج کر رہے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کریں. بالکل بھائی جان، آپ کے لیے بھی ہم مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. سیدہ افشا نواب شاہ سے میسج کر رہی ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے دعا کریں. خداوند کریم کی بارگاہ سے
امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہو کر خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ اس امام کے صدقے میں خدا آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اسی طرح صفدر زرداری ہیں دبئی سے، وہ میسیج کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، صحت اور سلامتی کے لیے، مولا کی زیارت کے لیے۔ انشاءاللہ بھائی جان آپ کے لیے بھی ہم مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ خداوند کریم آپ کو بار بار اس مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور بھی بہت سارے مومنین ہیں جن کے ہم نام نہیں پڑھ سکتے، کچھ میں نام پڑھ رہا ہوں۔ عارف ہیں، شاہد ہیں، طاہر ہیں، یہ التماس دعا کے لیے میسج کر رہے ہیں۔ خداوند کریم انشاءاللہ آپ کی حاجتیں دعائیں پوری فرمائے گا۔ زبیر چانڈیو ہیں میہر سے، انہوں نے بھی التماس دعا کے لیے میسج کیا ہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کی حاجتیں دعائیں پوری فرمائے اور بار بار آپ کو اس مقدس مقام کی زیارت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بارگاہ ہے امام ہشتم کی بارگاہ، جو مومنین یہاں آ چکے ہیں، جنہوں نے یہاں جو زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بارگاہ میں، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں 24 گھنٹے تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہیں پر کوئی مولا کا زائر عبادت میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کہیں دوسری جگہ پر مولا کا کوئی اور زائر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جتنے بھی مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام پر، ان سے میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے اسکائپ کی آئی ڈی لنک میں دی ہوئی ہے، آپ اس پر کال کریں۔ بہت سارے مومنین میسج کر رہے ہیں، ہم نے کال کے لیے کہا تھا کہ آپ کال کر کے ہمارے ساتھ لائیو زیارت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری جو انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے جس پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں میسیج کر رہے ہیں، وہی انسٹاگرام کی آئی ڈی اور اسکائپ کی آئی ڈی ایک ہی ہے۔ آپ اسکائپ انسٹال کر کے پلے اسٹور سے وہاں پر UR_امام رضا سرچ کریں گے تو ہماری آئی ڈی آ جائے گی، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کی بارگاہ میں کہیں آپ کو ایک زائر عبادت میں مشغول نظر آئے گا، کہیں ایک زائر آپ کو دعا پڑھتے ہوئے نظر آئے گا، کہیں کوئی زائر خدا سے راز و نیاز کرتا رہے گا۔ یعنی 24 گھنٹے یہاں پر خداوند کریم کی عبادت ہوتی ہے، 24 گھنٹے خداوند کریم سے راز و نیاز ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جہاں پر 24 گھنٹے خدا کی بارگاہ میں عبادت ہو رہی ہو، جہاں پر خدا سے راز و نیاز ہو رہا ہو، جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو، جہاں پہ بہت ساری بہترین دعائیں پڑھی جا رہی ہوں، اور وہاں پر کوئی دعا مانگی جائے وہ دعا رد ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا ہم مولا کی بارگاہ میں جہاں 24 گھنٹے تسلسل کے ساتھ، ایک سیکنڈ، ایک لحظہ بھی ذکر خدا قط نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، مولا کے اس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے میسیج آئے ہیں، بہت سارے مومنین کے، اکثر مومنین کے یہ میسیج ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، ہم کسی مشکل میں گرفتار ہیں۔ مشکل کشا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند کریم اس امام کے صدقے میں، اس امام کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے۔ انشاءاللہ خدا اس امام کے صدقے میں آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا، آپ کی گرفتاریاں دور ہوں گی، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ ان مع العسر یسرا، مصیبتوں کے بعد، مشکلاتوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے بھی مولا ضرور آسانیاں فرمائے گا، اور آپ کی آسائشیں اور آسانیاں جلد شروع ہوں گی۔ کچھ اور بھی میسیج آئے ہیں ہمارے لیے دعا کے لیے، جیسے رئیس منیر ہیں، وہ ہمیں میسیج کر رہے ہیں دعا کے لیے۔ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں رئیس منیر کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، ان کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں، خدا اس امام کے صدقے میں، جو امام رؤوف ہے، امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں، ان کی خدا پریشانیاں دور فرمائے گا، ان کے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں خدا دور فرمائے گا۔ وہ میسیج کر رہے ہیں کہ میری کچھ ٹیسٹ ہوئی ہیں بدن کی،
خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا اس امام کے صدقے میں، اور جو یہ دن چل رہے ہیں بہت مصیبت والے دن ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دن ہیں، ایام فاطمیہ ہیں، خدایا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں جو نور نظر نور چشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے صدقے میں رئیس منیر کی جتنی بھی بدن کی ٹیسٹیں ہوئی ہیں، ان کی جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے میں، اس امام رؤوف، امام مہربان، امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں تمام ٹیسٹیں ان کی کلیئر آئیں اور ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ میں ایک بار پھر تمام اپنے انسٹاگرام کے جو پیج کے ہمارے ممبر ہیں ان سے عرض کروں گا کہ آپ یہی آئی ڈی جو انسٹاگرام پر آپ دیکھ رہے ہیں UR_، اور امام رضا IMAMREZA، امام رضا کے نام سے یہ آئی ڈی آپ اسکائپ میں سرچ کریں گے تو ہماری آئی ڈی آ جائے گی، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں اور لائیو مولا کی بارگاہ سے زیارت کر سکتے ہیں۔ اور میں بار بار جتنے بھی مومنین کے میسج آ رہے ہیں ان کو عرض کروں گا کہ آپ کا نام ضرور مولا کی بارگاہ میں بولا جائے گا، کیونکہ میسج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ آپ کے ناموں کو مولا کی بارگاہ میں ضرور پڑھیں گے۔ مولا کی زیارت دور اور قریب کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، کسی بھی شہر میں موجود ہیں، کسی بھی گاؤں میں موجود ہیں، آپ وہیں سے بیٹھ کر مولا کو سلام کریں، السلام علیک یا امام رضا۔ یقین کریں امام علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کے لیے بھی آواز آئے گی، اے میرے چاہنے والے، اے مجھے سلام کرنے والے، مجھ امام رضا کا بھی آپ پر سلام ہو۔ دیکھیں یہ بہت بڑے کریم امام ہیں، بہت بڑے رؤوف امام ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے مولا کا، ایک شخص سے، بہت بڑا ظالم شخص سے، بہت بڑا ظالم فوج کا ایک سپاہی ہے جس کا نام جلودی ہے۔ یہ اس واقعے کو مختلف روایتوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ تاریخ میں نقل کیا گیا ہے۔ جب ہارون رشید کا زمانہ تھا، کسی نے ہارون رشید کو کہا کہ امام رضا علیہ السلام مدینے میں آپ کے لیے ہتھیار جمع کر رہے ہیں، آپ سے جنگ کرنے کے لیے اسلحہ جمع کر رہے ہیں، وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ظالم نے کچھ سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور ان سپاہیوں کی سربراہی اس ظالم جلودی کو دی، جو مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس مدینے میں پہنچا اور مولا کو کہا کہ مجھے آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ دیکھیں بہت بڑا ظالم ہے اور بہت سارے سپاہی اس کے ساتھ ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا کریم امام ہے۔ امام نے کہا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو جو کچھ چاہیے بتاؤ، میں امام لے کے آتا ہوں۔ اس ظالم نے امام کی نہیں سنی، زبردستی امام کے گھر میں اندر سپاہیوں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ انشاءاللہ اس واقعے کو میں بعد میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں۔ ایک کال آ رہی ہے، ہم وہ کال اٹھاتے ہیں۔ ظاہراً وہ کال جو ہے کٹ گئی ہے، آپ دوبارہ کال کریں تاکہ ہاں ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ جی خیریت سے آواز؟ الحمدللہ قبلہ، آپ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی عباس نقوی ہوں، NDTV سے۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ، میری رپورٹ بھی دیکھی ہوگی۔ جی بالکل جی ابھی بالکل۔ میں قبلہ امام رضا کیسے کی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت آپ کی ٹھیک؟ ماشاءاللہ، جی جی اللہ کا شکریہ، دعاؤں کی گزارش ہے۔ بی بی زہرا سلام علیہ کی ایام کے روز چل رہے ہیں اور بی بی زہرا کے صدقے میں ماشاءاللہ سے ابھی کل ہی امام رضا علیہ السلام کی پوری ہم نے ایک ڈاکومنٹری NDTV نیوز چینل پہ دکھائی ہے، جو پورے اس وقت یہ دیکھا جائے تو ہر جگہ بہت ہی زیادہ فیمس بھی ہو رہی ہے، اور اس میں ہر چیز دکھائی گئی ہے کہ کیسے امام رضا کا روزہ ہے، ان کی قبر کی زیارت ہوئی ہے، کیسے یہاں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، کس ماشاءاللہ طریقے سے میوزیم ہے، کس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آڈیٹوریمس ہیں۔ تو ماشاءاللہ جس نے نہیں بھی دیکھی ہے وہ لوگ ضرور یوٹیوب پہ آپ یہ ضرور لکھیں کہ امام رضا شرائن آن NDTV کر کے، تو بھی آپ کو مل جائے گا ابھی علی عباس نقوی کر کے۔ تو یہی تھی ایک گزارش کیجیے، جس نے نہیں دیکھا وہ ضرور زیارت کریں، اس میں آپ کو بالکل جو فیکٹس ہیں
وہ آپ کو اس میں ضرور دیکھیں. ماشاءاللہ قبلہ آپ کی بہت زحمات ہیں، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں. آپ کے لیے خصوصی دعا گو ہیں اور نائب الزیارت بھی ہیں، اور جلدی انشاءاللہ مولا آپ کو دوبارہ اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور مولا کی زیارت سے مشرف ہوں گے. آپ کی زحمات کی قبولیت کے لیے ہم حتماً مولا کی بارگاہ میں دعا کریں گے. ابھی چلتے ہیں، آپ لائیو زیارت بھی کریں مولا کی، اور مولا کی بارگاہ میں آپ خود بھی سلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ السلام. السلام علیکم. ویری ویلکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ. سلامت رہیں قبلہ. بہت خوشی ہوئی آپ نے مولا کی بارگاہ میں، مولا کے حرم میں لائیو مولا کی زیارت کی اور ہمیں کال کی. آپ نے جو فرمایا انشاءاللہ ہم اپنے تمام ممبران تک، اپنے تمام جو بھی ہمارے پیج پر لوگ ہیں ان سے. بھائی کے پاس ہے ہماری، آپ ضرور دیکھیے گا، ان کو میں نے لنکس بھیجا ہے حسین صحیح یزدی ہے، ناز بھائی کو. انشاءاللہ ضرور ان کو وزٹ بھی کریں دیکھیے گے. گا. اور آپ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ بہت بہترین طریقے سے ہم سے ہمکاری فرما رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی ہے اس چیز کی، اور یقین کریے کہ اس کا اجر بہت بالا ہے اور بہت عظیم اجر ہے جو خداوند کریم اس امام کے صدقے میں ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے. بے شک بے شک. ابھی بھی فاطمہ علیہ السلام. ٹھیک ہے قبلہ، سلامت رہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. سلامت رہیں. یہ ہمارے بھائی تھے انڈیا سے جنہوں نے کال کی. بہت خوشی ہوئی. بہت سارے انہوں نے کلپ بنائے ہوئے ہیں مولا کے حرم کے، مولا کے مہمان سرا کے، مولا کی بارگاہ سے جو جنتی کھانا مولا کے زائرین کو دیا جاتا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو مومنین مشہد مقدس میں موجود ہیں ان کو حتماً یہ مولا کا کھانا ملے. انشاءاللہ خدا نصیب بھی فرمائے گا. اور جو مومنین نہیں آئے ہیں ابھی تک مولا کی بارگاہ میں، ان کے لیے یہ پروگرام تو ہمارا ہے، لیکن انشاءاللہ مولا ان کو ضرور اس اپنی ملکوتی بارگاہ میں بلائیں گے. ضرور اپنے تمام چاہنے والوں کو مولا اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جلودی شخص، ظالم شخص امام کے گھر جو گیا، امام کی اس نے نہیں مانی، زبردستی امام کے گھر میں اندر داخل ہوا. اب خود آپ سوچیں، اچانک فوجیوں کا دستہ اور وہ بھی ظالم قسم کے لوگ جب گھر میں داخل ہوں تو بچوں کی کیا کیفیت ہوگی اور عورتوں کی کیا کیفیت ہوگی. اس ٹائم خدا ہی جانتا ہے مولا امام رضا علیہ السلام کو کس طرح صبر آیا ہوگا. جب وہ امام کے گھر میں داخل ہوا، پورے گھر کی ظالم نے تلاشی لی، اسے کچھ بھی نہیں ملا. وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا. زمانہ تبدیل ہوا، امام رضا علیہ السلام آئے خراسان اور مشہد مقدس میں تشریف فرما ہوئے. ہارون بھی قتل ہو گیا. اب مامون کی حکومت ہوئی. مامون چاہتا تھا جتنے بھی ہارون کے وفادار سپاہی تھے ان کو جو ہے آہستہ آہستہ زندان میں ڈال کر قتل کرے. تو جلودی کو بھی اس نے زندان میں ڈال دیا تھا. آج امام رضا علیہ السلام مامون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جلودی کو دربار میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے تخت دار پر لٹکایا جائے اور اس کو مار دیا جائے. جیسے ہی وہ دربار میں اندر داخل ہوا، امام رضا علیہ السلام کی نظر اس ظالم پر پڑی. جیسے ہی اس ظالم پر امام کی نظر پڑی، مولا کے چاہنے والوں دیکھو امام کتنا کریم ہے، کتنا رؤوف امام ہے ہمارا امام رضا علیہ السلام. امام کی جیسے اس ظالم پر نظر پڑی، امام مامون کو دیکھ کے کہتے مامون آپ نے کہا تھا کہ میری ہر بات مانیں گے. میں امام رضا علیہ السلام آپ کو کہتا ہوں مجھ امام کے صدقے میں اس کو معاف کر دو، اس کو نہ مارو. لیکن دشمن اہل بیت کو معافی نہیں ملنی ہے. جتنا اس نے ظلم کیا تھا نا اسے ضرور سزا ملنی ہے. جیسے ہی اس جلودی نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام خلیفے کو کچھ کہہ رہے ہیں تو چلا کر کہنے لگا اے خلیفہ میں تمہارے گھر کا وفادار رہا ہوں،
بہت ساری وفاداریاں کی ہیں تمہارے گھر سے، ان وفاداریوں کا صلہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو یہ شخص آپ کو کہہ رہا ہے وہ کبھی نہیں کرنا۔ کتنا یہ جلودی بدبخت تھا۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں معافی کی امید تھی اسے امام نے معاف کر دیا، لیکن اس نے کہا خلیفہ یہ نہیں کرنا، تو خلیفہ بھی ناراض ہوا، اٹھ کر اس کو زور سے تھپڑے مارنے لگا اور کہنے لگا تو کتنا بدبخت ہے، اس امام کریم نے تو تمہاری معافی کی درخواست کی تھی۔ دیکھیں جو امام اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے، جو ہم امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، کیا امام ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ کیا ہماری خطائیں معاف نہیں فرمائیں گے؟ کیا ہماری دعائیں قبول نہیں فرمائیں گے؟ ضرور انشاءاللہ ہماری دعائیں امام پوری فرمائیں گے۔ امام بہت بڑے کریم ہیں، امام بہت بڑے رؤوف ہیں۔ آپ کال کریں امام کی بارگاہ میں، انشاءاللہ آپ کو لائیو زیارت بھی کرائی جائے گی اور مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعائیں بھی مانگی جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلے منگل کو ہم پھر منتظر رہیں گے آپ کے۔ یہ زیارت ہر بدھ کی رات کو پاکستانی ٹائم 8:30 اور انڈیا کے 9 اور مختلف جو آپ اس حساب سے ٹائم دیکھیں، یہاں ہم مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ آپ سب کے لیے مولا کی بارگاہ میں نائب الزیارت بھی رہیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ جتنے بھی نام ہم تک پہنچے ہیں، ہم سب کے لیے امام کی بارگاہ میں نائب الزیارت ہیں اور سب کے لیے مولا کی بارگاہ میں جا کر زری کے پاس دعا بھی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك كلام الفوق الآن ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة الكثيرة التامة زاكية المتواصلة المتواترة